بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي أبتهي التهامي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، والعبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لمقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سلسلہ مجالس کی آج چوتھی مجلس ہے، اور آج بھی ہم نے اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں قرآن مجید کے ایک بڑے مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت رسول تم سے رزق کو دور رکھے اور تمہیں پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر رکھے، اسی طرح جس طرح طیب و طاہر رکھنے کا حق ہے. یہ ہے اس آیت کا ایک بہت ہی مختصر سا اور سادہ سا ترجمہ. ارادہ اللہ کا ہے، کسی ملا کا نہیں ہے. اور ارادہ یہ ہے کہ تم سے رزق کو یعنی نجاست کو دور رکھے اور تمہیں پاک اور پاکیزہ رکھے، بس اسی طرح جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے. مفسرین کی زبان میں اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں، اور اسی آیت کی شان نزول کا نام حدیث قصہ ہے. یہ جو آپ سن رہے تھے ابھی حدیث قصہ کیا ہے؟ کہ آیت تطہیر کی شان نزول کا نام حدیث قصہ ہے. شان نزول کہتے ہیں جہاں یہ بحث ہو، یہ گفتگو ہو کہ آیت کب نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے، اس طرح کی بات جہاں ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے شان نزول. تو آیت تطہیر کی شان نزول کا نام حدیث قصہ ہے. اور اب ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے
کہ خود حدیث قصہ کیا ہے، اس لیے کہ الحمدللہ ہمارا یہ مجمع مومنین حدیث قصہ کیا ہے خوب جانتے ہیں، اس لیے اگر نہ جانتے تو پڑھتے کیوں؟ یہ تلاوت کرنا اور آپ کا اس ذوق سے تلاوت کو سماعت فرمانا دلیل ہے کہ ہمارا مجمع آیت تفسیر کی عظمت سے واقف ہے اور تلاوت ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ حدیث قصہ کی تلاوت تو ہوتی ہے ہمارے یہاں، مگر جب ضرورت محسوس کرتے ہیں تب کرتے ہیں۔ تلاوت تو ہوتی ہے، اب دیکھیے یہ 2 4 5 جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ جو بنا رہے ہیں نا بیچارے، یہ لوگ ممکن ہے سنیں تو میں انہیں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ تو تلاوت تو ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی ضرورت جب محسوس ہوتی ہے تب ہوتی ہے۔ معلوم ہے نیا مکان لیا ہے، اب ظاہر ہے کہ نئے مکان میں جانا ہے تو حصول برکت کے لیے ارے وہ مولانا وہ ذرا حدیث کتاب پڑھ دیجیے گا، تو پڑھوایا تو، مگر جب ضرورت محسوس ہوئی تب پڑھوایا۔ نیا کاروبار شروع کیا ہے، حسن بھائی نے دکان ڈالی ہے، کہا مولانا آ جائیے، کیوں؟ کہا وہ دکان نہیں بنی ہوئی ہے اور آپ حدیث کا پڑھ دیجیے حصول برکت کے لیے، تو پڑھوایا تو، مگر جب ضرورت محسوس ہوئی تب پڑھوایا۔ بارات پہنچ گئی، نکاح پڑھنے کا وقت آ گیا، ارے مولانا ٹھہریے کیا بات ہے؟ کہ پہلے حدیث قصہ ہو جائے، تو حدیث قصہ پڑھتے تو ہم ہیں، مگر جب ضرورت محسوس کرتے تب پڑھتے ہیں۔ دیکھیے حدیث قصہ ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا اسلحہ ہے۔ یہ حدیث قصہ ایک بہت بڑا اسلحہ ہے، اور اتنے بڑے اسلحے کے چھوٹے چھوٹے کام، اتنے بڑے اسلحے تھے یہ چھوٹے چھوٹے کام، یہ تو ایسے ہے جیسے کسی بہت بڑے اسلحے سے آپ مچھر مار رہے ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا اسلحہ جو اللہ نے ہمیں آپ کو دیا ہے۔ تو تلاوت تو ہوتی ہے، مگر جب ہمیں لگتا ہے کہ ہونا چاہیے تب ہوتی ہے۔ چلیے بہرحال ضرورت تو صحیح، مگر یہ ضرورت تو پڑھنا دلیل ہے کہ آپ وابستہ ہیں اس بابرکت چیز سے، وابستہ نہیں ہوتے تو آپ کیوں پڑھتے؟ اور یہی آپ کی وابستگی کچھ لوگوں سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ کچھ ہمارے اپنے ہیں، اپنے انہیں میں اپنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے ان کے لیے، ورنہ اپنا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان باتوں کو مانتا ہو۔ تو اپنے کیا کہتے ہیں کہ صاحب اس حدیث کی سند معتبر نہیں ہے۔ کیا معتبر نہیں ہے؟ سند معتبر نہیں ہے۔ جن بدبختوں کی اپنی سند معتبر نہ ہو انہیں حدیث قصہ کی سند معتبر نظر نہیں آ رہی، تو پھر کیا کریں؟ کہا کہ سند معتبر نہیں، لا اس کے بدلے میں آپ دعائے کمیل پڑھیے اور دعائے نجبہ پڑھیے اور یہ پڑھیے اور وہ پڑھیے اور یہ پڑھیے اور وہ پڑھیے۔ کیوں؟ کہ سند معتبر نہیں ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں آپ یہ پڑھیے، آپ دعاؤں کا نام لیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ حدیث کی سند معتبر نہیں، لہٰذا آپ اس کے بدلے میں یہ پڑھیے یہ پڑھیے، تو جن چیزوں کا آپ حدیث کے مقابلے میں پڑھوانا چاہتے ہیں، کون گارنٹی لے گا کہ 100 سال کے بعد آنے والے کہ اب یہ معتبر نہیں، اب یہ پڑھیے آپ؟ کوئی آئے جو گارنٹی لے کہ صاحب اب آنے والے زمانے میں کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب یہ دعا معتبر نہیں ہے،
اب آپ اس کے بدلے میں یہ پڑھیے. یہ بدلے کے بعد نہیں کرنا چاہیے. بدلے کے بعد تو وہاں صحیح ہوگی کہ جہاں پر دعائیں کسی اور گھر سے آئی ہوں اور ہر ذکر کسی اور گھر سے آئی ہو. ہائے ہائے. جب دونوں کا ایک ہی سر چشمہ ہے، ایک ہی گھر سے دونوں چیزیں آئی ہیں، تو آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں دیجیے کہ آپ یہ پڑھیے یہ نہ پڑھیے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ بھی پڑھیے اور یہ بھی پڑھیے. اب آپ صلوات پڑھیے. جو ہے تو دونوں کا سر چشمہ ایک ہے، مقصد ایک ہے، ایک ہی گھر دونوں چلی ہیں. بس آپ ہم سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا دعاؤں میں اور حدیثہ میں فرق کیا ہے؟ تو میں آپ کو 2-3 جملوں میں فرق سنا دوں تاکہ میرا مجمع جو ہے وہ محسوس کرے کہ میں کہہ کے آ رہا ہوں. دعاؤں میں اور حدیثہ میں فرق یہ ہے کہ دعاؤں میں اہل بیت نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے. مجمع چاہیے تو بھائی. دعاؤں میں اہل بیت نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے، اور حدیث کے سامنے اللہ نے بتایا اہل بیت کیا ہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. جب اللہ کی عظمت کو سمجھنا ہو اور اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہو اور اللہ کے معرفت میں اضافہ چاہتے ہوں تو دعائیں پڑھ لیجیے، اور جب اہل بیت کی معرفت میں اضافہ چاہتے ہوں تو حدیث پڑھ لیجیے. صلوات پڑھیے بابا جی بلند. آج غور فرمایا تو اللہ کیا فرما رہا؟ ہم نے ارادہ کر لیا. کیا ارادہ ہے؟ کہ تم سے نجاست کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے. اسی طرح پاک رکھنے کا حق ہے. اللہ کا ارادہ ہے. ارادہ کیا ہے؟ کہ تم سے نجاست کو دور رکھے. آپ بتائیے اللہ اہل بیت کس چیز کو دور رکھ رہا ہے؟ کہتا نجاست کو. تو نجاست اہل بیت سے دور ہے. نجاست اہل بیت سے دور ہے. معلوم یہ ہوا جو اہل بیت سے دور ہے وہ نجس ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات بابا جب بلند پڑھ دیں محمد والے محمد. معلوم یہ ہوا کہ جو اہل بیت سے دور ہے اور جو جتنا دور ہے تو طہارت انسان کو اہل بیت سے قریب کرتی ہے اور نجاست دور کر دیتی ہے. جو جتنا زیادہ پاک ہوگا اتنا زیادہ ان سے قریب ہوگا. قربت اہل بیت کے لیے طہارت ضروری ہے. جو جتنا زیادہ طیب ہوگا وہ اتنے زیادہ اہل بیت سے قریب ہوگا. نجاست دور کر دیتی ہے، طہارت قریب کرتی ہے. جب طہارت قریب کرتی ہے تو ہر فرد پر واجب ہے، ہر فرد پر لازم ہے کہ محلے کو پاک رکھے تاکہ گھر پاک رہے. اللہ کرے میری بات مجمع نہ سمجھے. محلے کو پاک رکھیے تاکہ گھر پاک رہے، اور گھر کو پاک رکھیے تاکہ لباس پاک رہے، اور لباس کو پاک رکھیے تاکہ جسم پاک رہے، اور جسم کو پاک رکھیے تاکہ دل پاک رہے. جب دل پاک ہوگا تب اہل بیت کی محبت آئے گی. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. جب تک پاک نہیں ہوگا اہل بیت نہیں آنے والے. کیا دلیل ہے؟ دیکھیے اللہ نے 2 گھر بنائے ہیں اپنے. اللہ کے 2 گھر ہیں. پڑھنے والی بات تو اب آ رہی ہے.
اللہ کے دو گھر ہیں، ایک گھر ہے مکے میں اور ایک گھر ہے مومن کے دل میں۔ یہ جو مومن کا دل ہے اس کے لکھا گیا قلب المومن کعبۃ اللہ، مومن کا دل اللہ کا کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو گھر دو بنوائے اللہ نے۔ اب یہ الگ بات ہے نہ وہاں رہتا نہ یہاں رہتا ہے، مگر گھر دو ہیں۔ تو وہ گھر جو بنوایا مکے میں اینٹوں گارے کا، پتھر کا، ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ ابراہیم اور اسماعیل تم میرے لیے گھر بناؤ۔ جناب ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ نے حکم دیا کہ تم ہمارے لیے گھر بناؤ۔ اچھا جب اللہ نے کہا گھر بناؤ تو عالم معنی ہی میں ابراہیم نے پوچھا ہوگا یا اللہ تو ہم سے کہہ رہا ہے گھر بناؤ، تو ذرا گھر کا وہ بنا دے، نقشہ بنا دے، کتنے کمرے ہوں اور کتنا بیڈ روم ہو اور ہال کتنا بڑا ہو اور مکان کتنا بڑا ہو۔ یہ تو بتایا نہیں، یہ بتا دے کیا ہو، کتنا ہو، کتنا بڑا ہو۔ اس لیے کہ جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو اتنے بڑا مکان چاہیے، اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو عالم معنی ہی میں پوچھا ہوگا رضوان بھائی کہ مجھے بتائیے اللہ کہ کتنا بڑا مکان بناؤ، جب تو سب سے بڑا ہے، اور جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اسے اتنا بڑا مکان چاہیے، تو ذرا بتا دے کتنا بڑا بناؤں۔ تو اللہ نے عالم معنی میں جواب دو گا ابراہیم نہ تو اس مکان میں ہمیں رہنا ہے اور نہ کرائے پر دینا ہے۔ اب یہ مجمع ہو تو مزہ آئے کہ نہ تو ہمیں رہنا ہے اور نہ کرائے پر اٹھانا ہے، بس کچھ اتنا بڑا بنا دو کہ اگر کبھی ضرورت پڑے اور کوئی خاتون آ جائے تو 3 دن آرام سے رہ سکیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات بابا نے بلند بھیج دے محمد والے محمد۔ ایسا نہیں میں بیمار ضرور ہوں مگر اتنا بھی بیمار نہیں ہوں کہ آپ کو میں چلا نہ سکوں۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ابراہیم، جناب ابراہیم اسماعیل نے گھر بنا دیا۔ جب گھر بن کے تیار ہو گیا، اے میرے خاموش اور چپ چاپ سامعین، تو ابراہیم نے کہا یا اللہ تم نے کہا تھا گھر بنا، ہم نے بنا دی، تو قبول کر لے۔ اللہ نے کہا تم نے گھر بہت اچھا بنایا ہے اور بالکل لازم اچھا بنایا ہے، مگر سنو تمہاری ذمہ داری اب ختم نہیں ہو گئی۔ تم نے گھر تو بنا دیا مگر ذمہ داری بڑھ گئی۔ کہ اللہ کیا ذمہ داری ہے کہ طہر بیتی، میرے گھر کو پاک بھی رکھو۔ بنایا بڑا اچھا کام کیا، اچھا بنایا ہے، مگر ذمہ داری یہ ہے کہ طہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو۔ یا اللہ یہ طہارت بیت کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ کہ تمہیں سمجھانے کے لیے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے جب گھر اتنا پاک ہے تو آنے والا کتنا طیب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا نے بلند۔ آنے والا کتنا پاک ہوگا۔ تو جب تک طہارہ بیتی کا حکم نہیں آ گیا مولا علی اس گھر میں نہ آئے، تو جب تک اس گھر کو پاک نہ رکھیں گے اس وقت تک اس گھر میں بھی آنے والے نہیں ہیں۔ تو کہا کہ جو جتنا طاہر ہوگا، پاک ہوگا، طہارت قریب کرتی ہے۔ اچھا طہارت قریب کرتی ہے، کیا دلیل ہے؟ ایک صلوات پڑھیے، میں دلیل دیے دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں شیعہ علماء میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام تھا سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، بہت بڑے عالم، علم کا پہاڑ۔ تو بھائی مرتضیٰ اور رضی اتنے بڑے عالم تھے، عالم عالم، شیخ مفید جو ان کے استاد، انہوں نے خواب دیکھا
کہ شہزادی زہرا آئی ہوئی ہیں اور اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے آئی ہوئی ہیں اور کہنے کہ شیخ انہیں علم دین پڑھاؤ. حیران ہو گئے شیخ مفید. شیخ مفید حیران ہو گئے، میں کہاں، شہزادی کہاں اور شہزادے کہاں؟ لیکن خواب سے چونکے اٹھ بیٹھے، ساری رات نیند نہیں ہے. ان عالم کا خواب ہے، جاہل کا گنہگار کا خواب تھوڑی ہے. صبح ہوئی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے، کیسا خواب ہے؟ کیا دیکھا؟ کسی نے تخت الباب کیا. میں دروازہ کھولا، دیکھا اسی شان سے جیسے خواب دیکھا تھا. سید مرتضیٰ اور سید رضی کے والدہ اپنے دونوں بچوں کو لے کے آئی ہوئی ہیں اور کہہ کہ انہیں علم دین پڑھا. اب وہ پوری وہ جیسے کم جاہل مولوی کے لیے، ان پڑھ مولوی کے لیے کم سے کم ان دونوں کے تذکرہ کرنے کے لیے 5 گھنٹے درکار ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ نہ مجمع ملتا ہے اور نہ لوگ پڑھواتے ہیں. ایک زمانے میں ہم سے کہا تھا ہمارے حسن بھائی نے کہ چھٹے امام کی ولادت شہادت پر پورا اشرا پڑھا جائے گا چھٹے امام کی شان میں. تو آئے تو ہم نے پڑھا تھا اور اس کے بعد یہ بھی بھول گئے اور ہم بھی بھول گئے. سلوات پڑھیے بابا جی بلند. حالانکہ نہ کوئی ڈیمانڈ میری نہیں ہوتی ہے، مگر اللہ جانے کیوں گھبراتے ہیں لوگ. تو یہ سید رضی سے مجھے ایک بہت زبردست عالم تھے، بڑے واقعات ہیں. تو لکھا ہے کہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ بڑے بھائی تھے، رضی چھوٹے تھے وہ بڑے تھے. یہ نہج البلاغہ جنہوں نے مرتب کیا ہے ان میں سے ایک ہیں. یہ سید رضی لکھا ہوا ہے، سید رضی لکھا ہوتا ہے. یہ چھوٹے بھائی ہیں نہج البلاغہ والے. لکھا ہے کہ کئی بار لوگوں نے کہا جب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ امام کے حرم میں، مولا علی کے حرم میں صبح ندب میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، حرم کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے. مولا علی کے حرم کا دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا صبح. مرتضیٰ علم الہدیٰ جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. بارہا لوگوں نے دیکھا. تو یہ کرامت کہاں سے آ گئی ان کے اندر؟ جب آتے ہیں مولا علی کے دروازہ حرم میں خود بخود کھل جاتا ہے. لوگوں نے کہا چلیں ان کی والدہ سے پوچھیں، اس لیے کہ ماں کی تربیت میں والدہ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. آئے ہائے کیسے سمجھاؤں آپ کو. آئے علماء ایک جماعت آئی ان کے والدہ کے پاس، کہا ہم نے آپ کے بیٹے میں دیکھا جب جاتے ہیں مولا علی کے حرم میں نماز پڑھنے کے لیے تو حرم کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے. پھر ہم پوچھنا چاہتے کہ آپ نے اپنے بیٹے مرتضیٰ کی تربیت کی شان سے کی جو کرامت ان کے اندر آ گئی. تو ان کی والدہ نے کہا ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے مرتضیٰ کو بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پلایا. سلوات پڑھیے محمد عالم. بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا. جب ماں اتنی محتاط ہو کیا اولاد کو بغیر وضو کے دودھ نہ پلائے تو اگر بیٹے میں کرامت آ جائے تو کوئی بہت بڑی بات تھوڑی ہے، یہ بات نہیں ہے. جو جتنا زیادہ پاک ہوگا اتنے زیادہ ان سے قریب ہوگا. قربت اہل بیت چاہتے ہوں تو اپنے آپ کو ہر اعتبار سے پاک رکھیں. آئیے دیکھیے کہیں کیا کھا رہے ہیں آپ، کس کا کھا رہے ہیں آپ، کہاں کھا رہے ہیں آپ. یہ 3 باتیں اگر مومن اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں فٹ کر لے تو اور اس پر عمل کر لے تو آپ مولا علی کے حرم کا دروازہ تو نہیں کھلے گا، لیکن اگر انسان اس احتیاط کے ساتھ آگے بڑھے، اپنے بچے کو بڑھائے تو مسجد کا دروازہ یقیناً کھل جائے گا. مگر اتنی طہارت تو ہو. کیا کھا رہے ہو، کس کا کھا رہے ہو، کہاں کھا رہے ہو. قرآن کا کلو من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ.
پاک کھاؤ گے اس کا اثر پڑے گا تمہارے دماغ پر، تمہارے دل پر، تمہارے خون پر. لقمہ حرام کھاؤ گے اس کا اثر پڑے گا. لقمہ حرام جب جاتا ہے تو لکھا ہے انسان کے دماغ اور سوچ کو بدل دیتا ہے. ادھر لقمہ حرام گیا ادھر انسان کی سوچ بدلی، بدل جاتی ہے سوچ. میں گیا تھا 98 میں عمان اسرا پڑھنے کے لیے. اب تو محروم ہو گئے ہوں گے مجھے نہیں معلوم. ایک صاحب تھے، ان کا کام تھا نماز کے بعد مجلس کے بعد زیارت پڑھانا کام تھا. جیسے میرے تمام ہی کھڑے ہو گئے السلام بڑے ترنم کے ساتھ. ایک دن مجلس ہوئی اور میں اترا اور کھڑے ہوئے زیارت پڑھانے کے لیے، اور انہوں نے شروع بھی کیا. ایک کوئی دوسرا شروع ہو گیا تو انہیں چپ ہونا پڑا، وہ پڑھا لے گیا. جو پڑھا لے گیا تو آئے میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے بہت افسردہ اور بہت ہی پریشان. تو ہم نے کہا بھائی آپ کیوں افسردہ کیوں پریشان ہیں؟ کہا مولانا آج مدتوں کے بعد یہ سعادت مجھ سے لے لی اللہ نے کہ آج میں ضرر نہیں پڑھا سکا. کوئی بات نہیں، مومن تو اس نے پڑھا لیا، سب نے لے لیا. کہا نہیں میں سن رہا ہوں یہ شرف اللہ نے آج مجھ سے کیوں چھینا. تو میں نے کہا سوچے کیوں چھینا؟ کہا یہ شرف اللہ نے ہم سے اس لیے آج لے لیا کہ چونکہ ہم نے نماز صبح اول وقت نہیں پڑھا تھا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کے. تو جب واجب میں کوتاہی ہو جائے گی تو مستحب تو خود بخود تک ہو جائے گی. تو ادھر لقمہ حرام گیا اور سوچ بدلی. اگر چاہتے ہو کہ اپنی سوچ کو سیدھا رکھیں تو اپنے آپ کو حلال سے وابستہ کیجیے. کہاں کھا رہے ہیں آپ؟ کس کا کھا رہے ہیں آپ؟ کیا کھا رہے ہیں آپ؟ حلال کھانا حرام نہ کھانا. طیب کھانا کہ طیب نہ کھانا. بہلول کا تذکرہ ہم نے کل کیا تھا اور رشید نے کہا بہلول آؤ میرے پاس، تم لے لو یہ وزارت لے لو. کہا نہیں چاہیے. یہ منصب کا نہیں چاہیے. میرے بچوں کا معلم نہیں بننا ہے، قاضی نہیں بننا ہے. تھک گیا ہارون، بہلول قبضے میں نہ آئے. منصب دے رہا ہے ہارون رشید، قاضی بنا رہا ہے، وزیر بنا رہا ہے. کہنا ہی نہیں چاہیے. آج ہمارے یہاں ایک مسجد کی صدارت تو انجمن کی سگریشن کے لیے اور گاؤں میں پردھانی کے لوگ مرے جاتے ہیں. کب پائیں کس کا گلا دبا دیں. عوام وزارت من نہ ہی چاہیے. تھک گئے ہارون قبضے میں نہ آئے. اور یہاں ہمارے پردھان بن گئے، بڑے صاحب پورے نہیں سنبھال رہے بن گئے پردھان. ایم ایل اے کی مثال دینا فضول سے. ہمارے کوئی نہ ایم ایل اے بنے نہ کوئی بن پائے گا. پردھانی کے لیے اکثر ہوتا ہے مرے جاتے ہیں لوگ. اور جب پردھان بن گئے ہمارا پورا گاؤں مبارکباد سیرا لیے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. یہ منصب پانے کے بعد جو مبارکباد دی جاتی ہے یہ جاہل ہیں مبارکباد دینے والے، اور لینے والا بھی جاہل ہے. آج ہمارے پاس جو رہبر ہے ہمارے آغا خامنہئی، صلوات پڑھیے تو سنا ہوا واقعہ. آیت اللہ عظمیٰ آغا خامنہئی کا واقعہ ہے. آغا خمینی کے انتقال کے بعد چونکہ میں وہی تھا اور سب آنکھوں کو دیکھا میرا حال ہے. آغا خمینی کے جب انتقال ہو گیا تو ہمارے یہاں شہر قم سے ایک علماء کی ایک جماعت پیدل گئی تہران. بہت سے لوگ گئے، کم سے کم 140 کلومیٹر قم سے تہران ہے اور پیدل گئے صرف آغا خامنہئی کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ آغا خمینی کی جگہ پر آ گئے، یعنی آپ راہبر بن گئے، مبارکباد دینے کے لیے. تو جب یہ پہنچے تو کہا صاحب ہم آئے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے. تو آغا خامنہئی کا جملہ کیا وہ سنیے آپ، رہبر ایسا ہوتا ہے. کہا علماء سے کہ یہ موقع مبارکباد دینے کا یہ ہمارے حق میں دعا کرنے کا ہے. یہ آج جو ہمیں آپ نے رہبر بنایا ہے یہ ہمارے حق میں دعا کرنے کا، یہ ہمیں مبارکباد دینے کا ہے.
آپ کو ہمیں دعا دینا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی ذمہ داری جو آپ نے اور اللہ نے ہمارے حوالے کی ہے، ہم اس ذمہ داری کا حق ادا کر سکیں، یہ دعا کرنا چاہیے۔ ایک تو آپ نے ہماری گردن پھنسا دی اور کہا مبارک آپ پھنس گئے، صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم۔ ایک تو آپ نے گردن میں اتنی بڑی ذمہ داری لاد دی اور وہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو آپ پھنس گئے پھنس گئے پھنس گئے، تو پھنسی ہوا ہے۔ تو اگر کوئی ذمہ داری آپ لے رہے ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک مسجد کی سیکریٹریشپ، مسجد کی ذمہ داری، صدر بن جائے، سیکریٹری بن جائے، متولی بن جائے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اے میاں جو متولی بن گئے تھے، صدر بن گئے، تم نے کیا کیا، کتنے حق ادا کیے؟ یہی نہیں ہم متولی بن گئے، نا بہت بڑی ذمہ داری ہے، گردن ناپ دی جائے گی۔ آغا خامنہئی کا یہ مقام مقام دعا ہے، مبارکباد تو خوشی کا موقع نہیں ہے کہ جناب ہم بن گئے متولی، بڑے خوش ہونا۔ اگر نہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کر پائیں تو براہ کرم اس ذمہ داری کو آپ حوالے کر دیں کسی اور کے، اس لیے کہ پوچھا جائے گا تم نے ذمہ داری لی تھی کیا کیا تم نے، تو وہاں جواب دینے کے لیے تیار رہنا۔ طالبہ بن گئے ہم مسجد کے متولی اور سال بھر میں 2 مرتبہ آ رہے ہیں، تو اللہ پوچھے گا تم نے متولی بن گئے کیا کیا تم نے؟ میں دیکھ رہا ہوں مسجد کا مولوی جا رہا باہر سے اٹھا اٹھا کے لا رہا ہے، ٹائلس لا رہا ہے، کہاں ہے جماعت، کہاں ہے سیکرٹری صاحب؟ یہ جنہوں ذمہ داریاں لی ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہی بنتی ہے مولوی کام کرے؟ چلیے وہ ہیں پیشماز ہیں، پیشماز کام مسلح سنبھالنا ہے، ٹائلس لانا نہیں ہے۔ ایک صلوات اور بڑھیا بابا علیہ وسلم۔ مگر یہ قوم اتنی بے غیرت ہو گئی ہے کہ چاہتی ہے کہ سارا کام مولوی کرے بیچارہ، نماز بھی پڑھائے، جھاڑو بھی دے، اب تو کہیں ایسا نہ بن رہا ہے کہ اذان بھی تم ہی کہو، اقامت بھی تم ہی کہو۔ ہونا چاہیے ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھو کیوں رکھا گیا ہے، اور اگر ذمہ داری نہ ادا کر رہے ہیں تو چھوڑ دیجیے آپ، تاکہ وہاں آپ سے سوال نہ کیا جائے۔ ایک درد دل میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہاں کی بات نہیں، ہر جگہ کا معاملہ ہی ہو گیا ہے۔ پورے مہاراشٹر، پورے بمبئی میں مولویوں کے بالخصوص پیش نماز کی ایسی ناقدری ہے، ایسی ناقدری ہے کہ پیش نماز کو لوگ نوکر سمجھ رہے ہیں، یعنی سجدہ جیسا قیمتی چیز آپ اس کے حوالے کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا کام آگے کرے۔ جو کل سنیوں کا حال تھا وہ آج شیعوں کا حال بنتا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم۔ آپ نے غور فرمایا تو طیب انسان کے سوچ کو نہیں بدلتا، حرام کھائے سوچ بدل جائے گی۔ تو اگر چاہتے کہ سوچ نہ بدلے تو آپ حلال سے وابستہ رہیے، اور صرف کھانے پینے کا نہیں، نکاح بیاہ شادی کا موقع میں یہی دیکھیے کہاں کر رہے ہو، خاندان کیسا ہے، قبیلہ کیسا ہے، گھرانہ کیسا ہے، بے دین گھرانہ نہ ہو، دیندار گھرانہ ہو، اگر چاہے تو اولاد دیندار ہو تو ماں دیندار لے آئیے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ہاں مجلس لگا تلخ ہوتی جا رہی ہے، نہ بلائیے گا ان کا، ہم کو کیا لینا دینا، مگر یہ شریعت سے سناؤں گا ضرور، چاہے کوئی بلائے چاہے مجھے نہ بلائے۔ اگر دیندار اولاد چاہتے ہوں تو بے دین گھرانے میں شادی مت کریں۔ کہاں کر رہے ہو؟ اولاد پر ماں کے دودھ کا اثر پڑتا ہے، اولاد پر ماں کے شیر کا اثر پڑتا ہے، کہاں کر رہے ہو؟ بے دین گھرانے میں۔ تو بے دین گھرانے میں شادی کے بعد لڑکے سے دین کی توقع نہ رکھنا، با کمال گھرانہ ہو۔ شریعت کہتی ہے کمال دیکھنا،
ہمارا معاشرہ دیکھتا تو ہے مگر کاف کو گرا دیتا ہے، مال دیکھتا ہے، مال کہاں ملنے والا ہے، مال کہاں ملنے والا ہے؟ نگاہ ہمیشہ اولاد پر ہے، اولاد باکمال تو باکمال مال لے آئے گی۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا اپنے نوجوان دوستوں سے کہ میرے نوجوان دوستوں، سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اپنی زوجہ اور اپنی بیوی نہ ڈھونڈو، اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈو۔ جب بچوں کی ماں ڈھونڈو گے تو اچھا گھرانہ ڈھونڈو گے، اچھا معاشرے والا گھرانہ ڈھونڈو گے۔ اور میں تھوڑی کہہ رہا ہوں میری کیا ہے، میں تو جاہل آدمی ہوں۔ سرکار دو عالم حدیث پڑھوں گا مجھے تمام ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا ایاکم من خضرائے دمن، اے میرے چاہنے والوں خضرائے دمن سے دور رہو۔ خضرائے دمن، کسی نے پوچھا یا اللہ کے رسول خضرائے دمن کیا ہے؟ کہ گھور پر اگنے والی سبزیاں۔ کہاں اگنے والی؟ تھوڑا بولیں، کہاں اگنے والی؟ گھور پر اگنے والی سبزیاں۔ یہ جو گھور پر چیزیں اگتی ہیں آپ لے آئیے انہیں، کبھی پتے بڑے بڑے ہوں گے، پھل بڑا بڑا ہوگا، شاخیں بڑی خوبصورت ہوں گی، مگر ذائقہ نہیں ہوگا۔ آپ کبھی تجربہ کر لیجئے، کہا کہ گھور پر اگنے والی چیزوں سے دور رہو۔ یا اگر لے آؤ گے تو خوبصورت تو بہت ہوگا، پھل بھی ہوگا اچھا، پتے بھی اچھے ہوں گے، مگر ان کے اندر ذائقہ نہیں ہوگا۔ کہ یہ اللہ کے سوچے کہنا کیا چاہتے، مراد کیا ہے؟ کا مراد یہ ہے کہ المرأۃ الحسنی فی من وتسو، وہ خوبصورت لڑکیاں ہیں جو کثیف ماحول میں پیدا ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اور تک سخت ہو گیا مرحلہ، کیا کریں، مجبوری ہے، سخت ہوتا جا رہا ہے، رد بردہ۔ کہا کہ المرأۃ الحسنی، اچھا یہ عربی اس لیے پڑھ دیا تاکہ آپ میں کوئی نہیں سمجھ گا، اپنے پاس ٹھوک کے پڑھ دیا ہوگا۔ المرأۃ الحسنی فی من وتسو، وہ خوبصورت لڑکیاں ہیں جو کثیف اور گندے ماحول میں پرورش پاتی ہیں۔ ان سے دور رہنا، ان سے نکاح نہ کرنا، ان سے شادی نہ کرنا۔ اور سنو، اگر کر لیا تو جھیل نہیں پاؤ گے۔ اب جو مجلسوں میں چپ رہنے کی مہارت لے کے بیٹھا ہے اس کو مجھے خاموشی توڑنا ہے کہ اگر ایسے گھرانے میں کر لیا تو یاد رکھنا جھیل نہیں پاؤ گے۔ ارے تم رہے، میں نبی نہ جھیل سکا۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کہاں کر رہے ہو؟ با کمال گھرانہ ہو، با صفت گھرانہ ہو، دیندار گھرانہ ہو، بے دین گھرانے میں شادی مت کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ اور آج کل تو اور معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ لہذا آدمی جب شادی بیاہ کرے تو یہ کرے کہ اولاد کسی چاہتا، با کمال مل لیا جائے۔ دیکھ اولاد پر بھیا ماں کے دودھ کا اثر پڑتا ہے، بھائی سن لو، کیا اولاد پر ماں کے دودھ کا اثر پڑتا ہے۔ اب میری یہ بالکل سادی گفتگو ہے، آپ مان لیجئے بغیر کسی تیسرا کے، کیا اولاد پر ماں کے شیر کا اثر پڑتا ہے؟ اور اگر نہیں مانتے تو دو جملہ اور آگے بڑھا دوں گا۔ جنگ ہے جمل کی، مولا کے دو بیٹے، ایک امام حسن اور ایک محمد حنفیہ۔ 17 بار امام نے کہا بیٹا محمد آگے بڑھو اور ناقے کو پے کرو۔ 17 بار آگے بڑھے جنگ جمل میں، مگر محمد ناقے کو پے نہ کر سکے۔ جب 18ویں بار کا بیٹا محمد آگے بڑھو تو لکھا ہے محمد ابھی تیاری کر ہی رہے تھے کہ کوئی گھوڑے پر بیٹھا اور تلوار لیا اور لے کے میدان میں پہنچا اور اس نے ناقے کو پے کیا، پلٹ گیا، پوچھا کون؟ کہا آپ کا بیٹا حسن مصطفیٰ۔ لکھا ہے محمد کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، پشیمانی کا آنسو، شرمندگی کا آنسو۔ امام نے آگے بلایا، محمد آگے آئے،
وہ کہا رکھے کا بیٹا محمد روتے کیوں ہو؟ حسن نے اپنے ماں کے دودھ کا اثر دکھلایا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور محمد۔ بس بیان تمام ہو گیا، اسے وقت تمام ہو گیا۔ تو اولاد کا ماں کے دودھ کا اثر پڑتا ہے۔ امام نے کہا بیٹا حسن نے اپنے ماں کے شیر کا اثر دکھلایا ہے۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ لاکھوں سلام ہو اور کروڑوں درود ہو، جملہ بڑا زوردار ہے، مگر کہوں گا بڑے کمزور آواز میں، لاکھوں سلام ہو اور کروڑوں درود ہو اس شیر پر کہ پلائے ام البنین بیٹا کہے فاطمہ۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ لاکھوں سلام ہو اس شیر پر کہ پلائے ام البنین اور بیٹا کہے فاطمہ۔ شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ کو اکثر علماء کا دستور رہا ہے کہ وہ جناب عباسی کا مصائب پڑھتے ہیں۔ شیر پلایا ام البنین نے اور بیٹا کہا جناب فاطمہ نے۔ کب کہا ہے، کس موقع پہ کہا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم۔ یاد رکھیے بغیر جناب عباس کے کوئی مومن جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ کہیں دلیل سنیے، میدان محشر ہوگا اور ایک آواز گونجے گی، اے اہل محشر اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ کی سواری گزرنے والی۔ سارے اہل محشر اپنے سر کو جھکا لیں گے اور شہزادی آئیں گی اور پائے عدل الہی کو پکڑ کے فریاد کرے، معبود تجھ سے فاطمہ انصاف چاہتی۔ آواز آئے گی، اے میرے نبی کی بیٹی بتا کیا چاہتی ہے؟ کہ اپنے لال حسین کے غم میں رونے والوں کی شفاعت چاہتی ہے۔ آواز آئے گی، بیٹی شفاعت کہاں بابا؟ کہا تیرے پاس وسیلہ شفاعت کیا ہے، ذریعہ شفاعت کیا ہے؟ تو شہزادی زہرا اپنے گوشت سے 2 کٹے ہوئے شانوں کو پیش کرے، معبود یہ میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے شانے۔ یہی وہ موقع ہے جہاں شہزادی جناب عباس کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے واقعہ کربلا گزر جانے کے بعد جناب ام البنین کا معمول یہ تھا کہ صبح نماز پڑھنے کے بعد بقیع میں آ جاتی تھیں اور بیٹھ کر بقیع میں زمین پر اپنے 4 بیٹوں کے قبر کے نشان بناتی تھیں اور ایک ایک بیٹے کا نام لے کے عباس میں تمہیں نہ روں گی، عبداللہ میں تمہیں نہ روں گی، اگر میں تمہیں روں گی تو دنیا کہے کہ ماں زندہ ہے تو اپنے بیٹے کو رو رہی ہے، اگر فاطمہ ہوتی تو ابھی اپنے بیٹے کو روتی۔ زیادہ ام البنین جب روتی تھیں تو کہتی تھی واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ۔ ایک دن واہ حسینہ کہہ کے رو رہی تھی، پر کیا دیکھے گوشے سے آواز آ رہی ہے، کوئی بیوی کہے واہ عباسا واہ عباسا۔ ام البنین کھڑی ہوتی ہیں، اے بیوی روئیے، رونا آپ کا حق ہے مگر عباس کا نام لے کے نہ روئیے، رونا کہیے واہ حسینہ۔ ایک بار شہزادی زہرا نے سر نقاب پلٹ دیا، اے ام البنین تم نے نہیں پہچانا، ارے میں کوئی اور نہیں، اسے تو کیا ماں فاطمہ، یہ کیسے ممکن ہو تو میرے بیٹے حسین کو رو، ارے کیا عباس میرا بیٹا نہیں ہے؟ بس سرباب ادا مصائب میں نے پڑھ دیا تو فقرے اور سنیے اور مجلس تمام ہو گیا۔ لکھا ہے ایک زائرہ تھی جو ہمیشہ امام حسین کی زیارت کرتی تھی، جناب عباس کی زیارت توجہ نہیں دیتی، اس لیے کہ عباس تو فاطمہ کے سوتیلے بیٹے ہیں، بھائی آخری بات ہے۔ لکھا ایک دن گئی امام حسین کی زیارت کر کے آ گئی، جناب عباس زیارت نہ کی، سو گئی، کھا دیکھتی ہے کہ میدان محشر ہے اور ہر زہرا کو شہزادی زہرا جامع کوثر سے سیراب کر رہی ہیں، یہ ابھی آ کر اس نے سلام کیا
بیبی نے رخ پھیر لیا، پھر پلٹ کے آتے سلام کر دیے، بیبی رخ پھیر لیتی ہیں، کہتے ہیں شہزادی میں آپ کے بیٹے کے زہرا ہوں، آپ مجھ سے اتنے بے احترامی برت رہی ہیں۔ شہزادی کہتے تو میرے بیٹے کے زہرا نہیں ہے، کہے بی بی ارے ابھی زیارت کر کے ہاں ارے تو نے میرے بیٹے حسین کی زیارت کی، کیا عباس میرا بیٹا نہیں ہے؟ ارے عباس بھی تو میرا بیٹا۔ اور باب یادا بس مجلس تمام ہو گئی۔ لکھا ہے کہ موقع آیا کہ جناب عباس آئے، کہا مولا ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ کہ عباس کہاں جانے کا رہا تھا؟ کہا مولا مقتل۔ کہا تمہیں اجازت نہیں ملے؟ کیوں؟ کہ لکھ تم میرا لشکر کا علمدار ہو۔ لکھا جب اجازت نہ ملی تو آئے خیمے کے سامنے بیٹھ گئے اور سوچ رہے کیسے جان لی جائے۔ تو ایک بار عباس نے محسوس کیا کوئی بچی ہے جو اپنے ننھے ننھے انگلیوں کو بالوں میں ڈال کے چچا کیا آپ کو پتا نہیں کہ آپ کی بھتیجی پیاسی ہے؟ ایک بار قاضی نے سر اٹھایا، اے بیٹی سکینہ پیاسی ہے؟ کہا چچا زبان پر کانٹے پڑ گئے۔ کہا جب اپنی مشق کو لے کے آ۔ بچی دوڑ کے آئی، مشق کو لے کے چچا کے حوالے کیا۔ عباس نے گود میں سکینہ کو لیا، لے کے چلے وہاں جائے امام بیٹھے تھے تو انداز چاہتے دیکھا امام نے، کہے بھیا عباس سفارش بہت اچھی لائے ہو، اب اجازت مل جائے گی، جاؤ ہم نے اجازت دے دیا۔ عباس چلے۔ امام نے کہا سکینہ بیٹی میرے قریب آ۔ بچی باپ کے پاس آئی، امام نے گود میں اٹھا لیا، کہے بیٹی سکینہ آ تو چچا کو اجازت دلوا دی، مگر کل صرف تماشے مارے گا، چچا بہت یاد آئیں گے۔ اے اولاد والو ہوا بھی جب جب تماشے لگے۔ ارے بچے نے فراز شروع کیا، آواز اے چچا، اے چچا۔ آپ کے بعد بڑے تماشے، سالم اللہینا سلموا ایم قلب ينقلبون لعنت القوم الظالمین تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھ کر تمام مومنین مرحومین اور تمام مرحومات کو روح ہدیہ ثواب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط